أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. سبحان الله. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله سبحان الله. فإن مع العسر يسرا. سبحان الله. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. صدق اللہ العظیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور منیر اسلام. آپ ان چینلوں کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک کمنٹ شیئر بھی کریں. اور آج کی جو بابرکت سحری ٹرانسمیشن ہے وہ سیدہ کائنات جو میرے آقا علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج 3 رمضان المبارک سحر ٹرانسمیشن میں آج خصوصی سحر ٹرانسمیشن ہے جس میں سیدہ کائنات کے یوم وصال با کمال کی شان میں ان کی جو شان میں جو بھی بات ہے وہ ہم آج گفتگو کریں گے. تو سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا ہر بی بی کی سواری آئے گی. اماں ہوا کی سواری آئے گی، آواز نہیں آئے گی. بی بی مریم کی سواری آئے گی، آواز نہیں آئے گی. حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سواریاں جائیں گی.
آواز نہیں آئے گی، ہر بی بی کی سواری آئے گی آواز نہیں آئے گی، لیکن حشر کے میدان میں ایک زوردار آواز آئے گی، لوگوں گردنیں جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، لوگوں گردنیں جھکا لو، محمد کی بیٹی کی، حسنین کریمین کی والدہ کی سواری آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ سیدہ ہیں، وہ سیدہ ہیں، وہ سیدہ ہیں کہ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، سورۃ دہر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ فرمایا گیا ہے کہ 3 دن یعنی کہ حضرت امام حسن امام حسین نا ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو صحت نہیں مل رہی تھی، تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی شیر خدا آپ نے نا منت مانگی کہ میرے بیٹے ٹھیک ہو جائیں تو میں 3 دن کے لیے روزے رکھوں گی، اور 3 دن کے لیے مولا علی فرماتے میں بھی روزے رکھوں گا۔ جب یہ بات کی تو حضرت حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین کو اللہ نے شفائے کاملہ عطا فرمایا، آپ صحت یاب ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو 3 دن کے لیے روزے رکھنے تھے، منت مانگی تھی، پہلا دن روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا تو ایک مانگنے والا آیا، صدا دی، دروازے پہ دستک دی کہ میں مسافر ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے، تو آپ نے سارا لنگر اٹھایا، دے دیا گیا۔ دوسرے دن جب دوسری افطاری کا وقت ہوا تو کہا جی میں یتیم ہوں تو مجھے کھانا چاہیے، آپ کو دوسرے دن بھی اٹھا کے دے دیا گیا۔ تیسرے دن بعد جب تیسرے دن صدا آئی کہ میں مسافر ہوں، آپ کو بھی مجھے کھانا چاہیے، وہ سارا لنگر اٹھا کر دے دیا جاتا ہے۔ اب مولا کائنات اب تیسرے دن جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ادھر سے میرے مصطفیٰ کریم سے ملاقات ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے علی کیا ہوا ہے، تو آج بڑا افسردہ ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن روزے رکھے ہیں، وہ منت مانگی تھی لیکن پہلے دن کوئی یتیم آ گیا، پھر مسافر آ گیا، پھر کوئی ایسے آتے رہے، میں لنگر اٹھا کر دیتا رہا، لیکن یعنی کہ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، میرے گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ جب یہ بات کی تو کہا اے علی خوش ہو جا، تیرے دروازے پہ کوئی عام مانگنے والا نہیں ہے، وہ جبریل آیا ہے، وہ جبریل آیا ہے۔ اس لیے کیا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جس کے دروازے پہ ارے جبریل یتیم بن کر آئے، جس کے دروازے پہ ارے جبریل مسافر بن کے آئے، جس کے دروازے پہ ارے جبریل ارے یتیم مسافر بن کے آئے، اس کو جناب سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، اس کو جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ سیدہ ہیں جن کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت جناب اسرائیل آئے، دروازے پہ دستک دی تو کہا کس کو لینے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ کہا میں تو حضرت جناب سیدہ فاطمہ کو لینے آیا ہوں۔ تو جب سیدہ فاطمہ نے یہ بات سنی تو اس کو چھوڑا، سر سجدے میں رکھا اور کہا یا اللہ مجھے زمین نے آج تک میرے پیروں کی تلی نہیں دیکھی، آسمان نے آج تک میرے سر کا ایک بال نہیں دیکھا، تو اور میں یہ درمیان میں کون؟ آواز اسرائیل ہے، موت کا فرشتہ ہے، جس کے دروازے پہ جاتا ہے خالی واپس نہیں آتا۔ جب یہ بات کی تو کہا یا اللہ آج بلا اس کو واپس، آج میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا، آج میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ اللہ نے حکم کیا آ جاؤ واپس۔ جس بی بی کی روح قبض میرے مولا نے اپنے دست قدرت سے کی، اس کو جناب سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، اس کو جناب سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ تو آج 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال با کمال ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو احسان ثواب کریں، آپ کو تحفہ نذرانہ پیش کریں اور سیدہ کی بارگاہ میں جو بھی عرض کریں گے میرا مولا ہے عطا کرتا ہے۔ ان کی دعا میرے مولا کے آگے رد نہیں ہوتی، میرے اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ ان کا وسیلہ دے کے آج مانگو، ہر چیز ملے گی، کائنات کی ہر چیز ملے گی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم دعا پہ بھی انشاءاللہ آپ کو تحفہ پیش کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ماشاءاللہ میرے پیر بھائی ہیں، محترم مقام عزت امام جناب محترم مبلغ دین اسلام حضرت علامہ مولانا جناب محترم محمد عثمان ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب تشریف فرما، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بڑی پیار کرنے والی شخصیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ جناب محترم جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، ابھی ماشاءاللہ تلاوت بھی فرمائی اور نعشیں بھی پڑھیں گے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم
جناب صاحبزادہ محمد شعیب عطاری قادری شاہ صاحب تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں مہمانوں کو بہت ہی میرے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا قبلہ، جیسا کہ آج ہمارا پروگرام ہے، عظیم الشان ہے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، تو آپ کیا سنانے والے ہیں؟ نعت شریف بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ سیدہ کائنات کی منقبت بھی سبحان اللہ، جی ارشاد فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے، جو یہ زخم ہے تو قرار جاں ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے، میری زندگی جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بری پناہ میں آ گیا، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بری پناہ میں آ گیا، تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے، یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا،
وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے میری زندگی، میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے۔ تو فدا ہے حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر، تو فدا ہے حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر۔ تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئے رسول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے۔ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بھلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا، میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے۔ جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جناب محترم صاحبزادہ شعیب اتاری صاحب کو سماعت فرمایا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع عظمتوں والا، جی شان والا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رفتوں والا، کیا بات، برکتوں والا، سبحان اللہ، کیا وہ سیدہ، سبحان اللہ، وہ سیدہ کائنات جی جن کے صدقے سے کائنات میں سیدہ فاطمہ تشریف لائی۔ وہ کہتے ہیں کہ رب نے سارے جہانوں کو بنا کے صرف صدقہ اتارا سیدہ کا، کیا بات ہے، صرف صدقہ اتارا سیدہ کا۔ اگر سرکار نہ ہوتے، جی جی، میری سیدہ فاطمہ کو شان ملی ہے تو میرے سرکار بے سے شک ملی، بے شک بے شک، اگر سرکار نہ ہوتے تو سیدہ بھی نہیں ہونی تھی، میں بھی نہیں ہونا تھا، جی بے شک، کسی کائنات کے ذرے بھی نہیں ہونا تھا۔ جی جی، لیکن میرے آقا اسلام کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اتنی پسند تھی، سبحان اللہ، اتنی پسند تھی کہ آج جو بھی وسیلہ دو قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا نا کہ میرے جگر کا ٹکڑا سیدہ بے فاطمہ ہے، شک بے شک، تو جنت کا ٹکڑا ادھر جنت جو کیا کہتے ہیں ایک مدینہ شریف میں ہاں جی، جنت البقیع ہے، جی وہ تو یعنی کہ قبرستان ہے، ہاں جی، ایک ریاض الجنہ ہے، جی جی، ٹھیک ہے، جنت کا ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا۔ جی جی، تو یہ چیز
ایک جنت کا ٹکڑا وہ ہے تو میرے آقا کا جنت کا سبحان ٹکڑا، جو میرے آقا کا جگر کا ٹکڑا وہ سیدہ فاطمہ سبحان ہے۔ اللہ۔ تو آپ ایک شعر ہے، اس شعر سے ابتدا کرتے ہیں جی۔ اور آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں نور رسول پاک کی جی۔ تنویر آپ ہیں، سبحان اللہ۔ نور رسول پاک کی تنویر آپ ہیں، خاتون خلد صاحب توقیر آپ ہیں، خاتون خلد صاحب توقیر آپ ہیں، گلزار بو تراب کی جاگیر آپ ہیں، گلزار بو تراب کی جاگیر آپ ہیں، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی تصویر آپ ہیں، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی تصویر آپ ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے ابھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ، یہ میرے آقا کی ازواج مطہرات ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ یہ جو ازواج مطہرات سے محبت کیسی تھی، یہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائی، سب سے پہلے میں یہ گزارش کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت اپنی امت کے لیے دو چیزیں بطور ورثہ چھوڑی، ٹھیک ہے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نووی رحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کتاب اللہ اور اہل بیت یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے اللہ اکبر، یہاں تک کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حوض کوثر پر ملاقات کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کتاب اللہ اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے، بے شک درست ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 طاہر و طیب صاحبزادیاں ام المومنین کیا بات ہے، سیدہ خدیجۃ سبحان اللہ، الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ سبحان تعالی اللہ، سبحان عنہا۔ اللہ۔ یہ سب سے چھوٹی ہے، ہاں جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا اسم مبارک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک گھر کا معمول ہوتا ہے، جی جی، جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہی محبت ہوتی ہے ماں پیار باپ زیادہ سے ہوتا ہے۔ زیادہ۔ جی جی، اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام پاک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، پھر ان سے چھوٹی سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، ان سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، اور سب سے چھوٹی حسنین کریمین کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کیا بات، صاحب روضۃ الواعظین نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اور اس کا نام فاطمہ رکھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اور یہ ان کا نسلی نام ہوگا جس کے معنی ہے پاک بابرکت پاکیزہ۔ کیا بات، ایک روایت کے مطابق صاحبزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کی اولاد کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، کیا بات، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیاری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بڑی شان میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان ارشاد فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 391 میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا ایک جگہ آتا ہے سوائے مریم بنت عمران کے تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، کیسا گھرانہ ہے، کیا بات ہے، کہ سبحان اللہ، والدہ جو ہے حسنین کریمین کی وہ جنتی عورتوں کی سردارہ سبحان ہیں، اللہ، اور حسنین کریمین جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سبحان سردار، اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نانا جان کیا بات، تمام نبیوں کے سردار، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت ہے، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اسے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر، ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ،
اور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا۔ پتہ چلا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کریں گے، اور جو ان سے جنگ کرے گا یہ ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی گندی زبان کھولے گا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت نہیں فرمائیں گے بلکہ اس بندے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ایسے ہی ہے، درست فرمایا آپ نے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کے بغیر جو ہے وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی ہے، درست ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت ہو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت ہو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت ہو، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت ہو، تمام صحابہ سے محبت ہو، سبحان لیکن اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو وہ محبت بھی کسی کام کی نہیں۔ اللہ، اور دوسری طرف اگر سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، حسنین کریمین سے محبت ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے ایمان کامل نہیں ہے، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ بے شک درست فرمایا آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ صحابہ اہل بیت سے جدا ہیں، اہل بیت صحابہ سے جدا ہیں۔ یہ آپ نے بھی بات کی ہے تو ادھر ایک بات یاد آئی مجھے کہ یہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، جی جی حدیث بھی ہے، آقا علیہ السلام نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، جو اس کو تھامے رکھے گا وہ کامیاب ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا بتایا، صحابہ کو تو نہیں بتایا۔ میں کہتا ہوں قرآن میں دیکھو والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جس کو ہم نے سچ کہا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا تو ذکر ہے تو ان میں بتایا، ارشاد فرمایا۔ دیکھیں نا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو قرآن مجید میں صحابہ کی بھی تو محبت ہے، ان کی بھی تو عظمت و شان بیان ہوئی ہے کہ نہیں بیان ہوئی؟ اولیاء اللہ کی شان بیان ہے، صحابہ کی شان بیان ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان بیان ہے۔ قرآن مجید نے انہیں ام المؤمنین کہا ہے، مومنوں کی ماں فرمایا ہے۔ تو بتائیں اگر اہل بیت اور صحابہ جدا نہیں ہیں تو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ ان ساری سب سے محبت کرنے سے آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اگر قبر میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر قبر میں چاہتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جب ان کا دیدار ہو اور چہرہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے نہ پھرے، تو پھر آج صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جان سے بڑھ کر رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کے اہل بیت سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ہر فرد سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور پہلے تمام اولیاء سے محبت رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا یہ ضروری ہے۔ جب ان کی محبت لے کر قبر میں اتریں گے تو یقین جانیں قبر میں جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ قبر میں کامیاب ہو گئے تو روز محشر بھی کامیاب ہوں گے۔ تو آپ نے جو سوال فرمایا تھا کہ سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے محبت، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ طبقات الکبریٰ میں آتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ہم نے فاقے سے گزاری، جب صبح ہوئی تو مجھے ایک درہم ملا تو میں نے اس کا گوشت اور جو ہے وہ آٹا خریدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو لا کر دیا۔ آپ نے کھانا پکایا، ہنڈیا کو چولہے پر چڑھایا، آٹا گوندا، روٹیاں پکانی شروع کرنی تھی اور آٹا گوندا۔ تو سیدہ علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، آپ تشریف لائیں۔ فرماتے ہیں جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس وقت ہنڈیا جوش مار رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہ بیٹی ایک پیالے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکالو۔ کیا بات! اب کتنی محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم بھی اس سے محبت کرو گی؟ کیا بات ہے! عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت رکھتا ہوں۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے محبت رکھتی تھی، تو انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہماری امی جی حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک بڑے پیالے میں سالن نکالا، ٹھیک ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکالا، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے
تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے کھانا نکالا. سبحان اللہ. پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لیے اور سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نکالا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب سبحان کتنا گوشت آیا ہوگا. ہاں جی. اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی محبت میں کھانا نکالا. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کھانا نکالا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی اب تم اپنے لیے نکالو اور نکالتے جاؤ کھاتے جاؤ. واہ. سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا نکالا. ٹھیک ہے. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام علی پاک رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا نکالا گیا، اپنے لیے کھانا نکالا. فرماتے ہیں جب ساروں نے کھانا تناول فرما لیا، دے دیا، اور کھانا تناول فرما کر جب ہم نے ہنڈیا کو دیکھا تو ویسے کی ویسی بڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسا محبت اور کیسی برکت ہے. تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے پیاری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، کیا بات. اور مردوں میں سب سے پیارے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. کیا بات. اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے، تو فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو وہی بات آ گئی کہ نہ صحابہ اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت صحابہ سے جدا کیا ہے. بات. کیا بات. تو انہوں کی آپس میں محبت. یہ تو آج کل یہ پرفتن دور میں اور فتنے والے دور نے جو لوگوں میں جو صحابہ اور اہل بیت میں جو ہے وہ نفرت ڈالنے کی کوشش کی ہے. ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھیں جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کے منہ پر دیکھ لیں لعنت برس رہی ہے. جو اہل بیت کا گستاخ ہے ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اس کے منہ پر بھی دیکھ لیں لعنت برس رہی ہے. صحیح کہہ. اور روایات میں آتا ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو بتائیں جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ایسے ہی ہے. درست فرمایا. اس لیے اس پرفتن دور میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور تمام صحابہ سے محبت رکھنا یہ ضروری ہے. اسی میں کامیابی ہے. وقت ہو رہا ہے اس لیے جو ہے وہ مختصر جو ہے. یہ بتائیے سیدہ فاطمہ کا معمول مبارک کیا تھا؟ حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو شام سے لے کر صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ جاری کرتے ہوئے اور نہایت عاجزی سے دعا مانگتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. شام سے لے کر صبح تک اللہ کی عبادت، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن پھر بھی خوف خدا کتنا ہے کہ آنکھوں مبارک سے آنسو جاری. اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا معمول مبارک تھا کہ آپ کھانا پکاتے ہوئے بھی قرآن مجید کی تلاوت فرماتی تھی. آج تو ہم نے قرآن مجید کو بلا دیا ہے. وہ آپ نے بھی بات فرمائی کہ سیدہ فاطمہ سے نا کسی نے آگے کہا کہ مولا علی کا تو یہ معمول ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو پہلے رکعت میں پہلا قدم رکھتے ہیں تو الحمد سے شروع کرتے ہیں، جب تک کہ دوسرا قدم دوسری رکعت تک پہنچتا ہے تو والناس کی سین تک قرآن پڑھ جاتے ہیں. آپ کا کیا ہے معمول؟ تو آپ فرماتی جب میں دانے بھر کے مٹھی چکی میں ڈالتی ہوں الحمد سے شروع کرتی ہوں، چکر لگانا شروع کرتی ہوں، بھی چکر پورا نہیں ہوتا کہ والناس کی سین تک میں بھی قرآن پڑھ جاتے ہوں. کہا گیا کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا قرآن مجید کی تلاوت فرماتی. آج تو خواتین نے قرآن مجید کو بلا دیا، ہم نے خود قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور صرف یہ رواج ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کے سر پر رکھ کر قرآن مجید لے جایا جاتا ہے اور پھر الماری کی طاقوں میں اسے سجا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اتنی کیا نام ہے قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید ہمارے گھر میں جو فرنیچر ہے ان کو صاف کیا جاتا ہے، LCD کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کو طاق میں رکھ دیا سجا کر. اب اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کے اوپر سے گرد و غبار اڑا دیں، صاف کر دی، اتنی توفیق نہیں ہوتی. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ 8 ماہ کے بعد جب قرآن مجید کو نکالا گیا تو گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا. تو جب اس طرح کی توہین ہوگی تو بتائے پھر ہم پستی کی طرف نہیں جائیں گے. ہم پستی کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ سجانے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے آیا.
تو ہم نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قرآن مجید کو 30 یا 40 دنوں میں ایک بار ختم کر لیا کرو. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا. قرآن مجید میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اسی لیے آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے آج ہمیں دعا کرنی چاہیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وسیلے سے کہ جس طرح انہوں نے قرآن مجید سے محبت کی, اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اسی طرح قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہی سیدہ کائنات ہے, وہ سیدہ فاطمہ ہے کہ جو ساری رات عبادت میں کرتی رہتی. اور جب دن چڑھ جاتا تھا نا تو کہتے تھے مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے. اللہ اللہ کتنی کبھی محبت یہ رات اتنی بڑی کر دے کہ سیدہ عبادت کرتی رہے تو اتنی جلدی رات ختم ہو جاتی ہے. وہ سیدہ. آخر میں یہ بتائیے عورتوں کی سب سے عمدہ صفت کون سی ہے؟ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر تھے. ٹھیک ہے. اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا یہ بتاؤ عورت کی سب سے عمدہ چیز کون سی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے. حکمت تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں جواب نہیں تھا, حکمت تھی. سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور گھر آئے. ٹھیک ہے. اور گھر آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آج ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا ہے صحابہ سے سوال کہ عورت کی سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اس عورت کو دیکھے. اور امام غزالی رحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا بیٹی یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے عمدہ صفت کون سی ہے؟ تو عرض کیا بجان عورت کی سب سے عمدہ صفت یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس عورت کو دیکھے. یہ عورت کی سب سے عمدہ صفت ہے. اگر وہ غیر مرد کو دیکھ رہی ہے, غیر مرد اس عورت کو دیکھ رہا ہے تو دونوں اسلام کے خلاف ہے. دونوں اسلام کے خلاف چل رہے ہیں. اور اگر عورت غیر مرد کو نہیں دیکھتی, غیر مرد عورت کو نہیں دیکھتا تو سمجھ لیں یہ اسلام کے مطابق چل رہے ہیں. تو آج ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے فرمان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے آج جو ہے شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میں ہمارے جو مشہور عالم دین علامہ حمزہ شاروی صاحب نے بھی تشریف لانا تھا, وہ بھی کسی عذر کی بنا پر اور بارش کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. ایسے موسم کی جی ٹھیک ہے. تو درست فرمایا, اللہ کرم فرمائے. آمین. تو بات یہی ہے کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو سیدہ کی بارگاہ میں حاضری تھی, جن کی حاضری تھی وہ آگے لگا لی. ناظرین کرام چونکہ وقت جو ہے وہ سحری کا ہوا چاہتا ہے تو ہم کو اس بات سے اجازت دیجیے تاکہ ہم دعا کریں اور ہم ان سے منقبت سیدہ کائنات سنیں. تو پھر انشاءاللہ دیکھنا نہ بھولیے چوتھی سحر ٹرانسمیشن کل انشاءاللہ. آپ احباب ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ شیئر اور اس کو فالو بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں, لازمی کریں. تو قبلہ دعا فرمائیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و صحابی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا کریم آج تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا گیا. مولا کریم آپ کے ذکر کے صدقے ہم سب کے جو ناظرین ہمارا چینل منیر اسلام ٹی وی اور نور رمضان دیکھ رہے ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر, مولا کریم ان کے اور ہم سب کے کاروبار, مال, جان, اولادوں میں, علم میں, عمروں میں, وقت میں, رزق میں برکت رحمت نازل فرما. مولا کریم ہماری خواتین کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صدقے جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. مولا کریم جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے, مولا کریم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صدقے ان کی رزق کی پریشانی کو ختم فرما کر ان کو وافر رزق حلال عطا فرما. اور مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. جی شعیب اتاری صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ منقبت سیدہ پاک. ارشاد فرمائیں.
جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، خالی کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، خالی کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، وارث تطہیر زہرا جان سرور دی، جان سرور دی، وارث تطہیر زہرا جان سرور دی، جان سرور دی، والدہ حسنین دی تے شان ہے دردی، شان ہے دردی، والدہ حسنین دی تے شان ہے دردی، شان ہے دردی، او نیوں ڈگدا کدے وی کس مقام تے، ہاں او نیوں ڈگدا کدے وی کس مقام تے، جیرائے دے لال دے قدماں چ ڈہ گیا، جیرائے دے لال دے قدماں چ ڈہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، فاطمہ جس نو دعا دے وے او خاصے، دے وے او خاصے، فاطمہ جس نو دعا دے وے او خاصے، دے وے او خاصے، دنیا اس نو آکھ دی غازی عباسے، غازی عباسے، ہو دنیا اس نو آکھ دی غازی عباسے، غازی عباسے، کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا، کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا، انج وفا ہوندی ہے غازی جگ نو کہہ گیا، انج وفا ہوندی ہے غازی جگ نو کہہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در پہ بہ گیا، خالی کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ